پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب دارالعرفان چکوال سے. سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پہ وضاحت یہ دیتے ہیں کہ پس اس کے ماں باپ ایمان والے تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو اس کی جگہ اور بچا عطا کر دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو. میرا نہایت ادب سے یہ سوال ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا تو وہ ذات جو سب سے بڑھ کر علیم ہے وہ بھی تو پہلے سے یہ بات جانتی ہوگی. اس نے جب وہ لڑکا عطا کیا تو اس کے علم میں بھی تو یہ بات ہوگی، پھر اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ بڑا اہم سوال. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل شانہ کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ہر چیز ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. صحیح. یعنی اس کا علم حضوری ہے. جو گزر چکا وہ ہمارے لیے گزر چکا، اس کی بارگاہ میں ویسا موجود. جو آئندہ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل ہے، اس کی بارگاہ میں وہ بھی موجود. ٹھیک ہے. لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ جو کردار ہوتا ہے اس پہ نتیجہ پیدا فرما دے. صحیح. اللہ نے شیطان کو جنوں میں پیدا فرمایا. اللہ بالکل جانتا تھا کہ یہ کافر ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، کوشش کرے. پھر اسے آسمانوں تک کیوں پہنچایا؟ جب وہ نیکی کرتا رہا اللہ اس پر اجر مرتب فرماتے رہے، حالانکہ جانتے تھے کہ آخر اس نے کفر کرنا ہے، لیکن فی الحال کیا کر رہا ہے؟ نیکی کر رہا ہے، اس پر اجر مرتب ہونا. بالکل صحیح. یہ اللہ کریم کا قاعدہ ہے اور یہی بندوں میں بھی رائج ہے. آپ کسی کو آج سزا موت نہیں کر دیتے کہ تم 20 سال بعد قتل کرو. آپ کے پاس کتنا بھی یقینی علم ہو کہ یہ 10 دن بعد قتل کرے گا، آپ اسے پھانسی نہیں دے سکتے. بالکل بھی نہیں ہوتا. جو کر رہا ہے اس پر اجر میں. بالکل. یہ سنت اللہ ہے. اس کے والدین سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی سزا وہ بچہ انہیں دے دیا. صحیح صحیح. ایک ولی اللہ تھے، ان کا بیٹا جواری اور بدکار اور اس طرح کا نکلا، بدماش، بڑا مشہور بدماش. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بیٹا تو آپ کا ہے، کردار کیسا؟ وہ فرمانے لگے یار ایک دن بادشاہ نے دعوت کی تھی اور میں نہیں گیا تو اس نے ہمارا کھانا گھر بھیج دیا. میں نے یہ گناہ کیا کہ شاہی کھانا کھایا تھا، یہ اس کی سزا ہے. اللہ اکبر. کوئی عمل ان سے ایسا ہوا ہوگا جس کی سزا وہ بچہ انہیں مل گیا. بالکل صحیح. پھر انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اصلاح کر لی ہوگی، اللہ نے قبول فرما لی. اس نے کہا اچھا یہ ہم واپس لے لیتے ہیں تمہیں اور نیک دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاننا اور بات ہے اور اس پر عمل ایک اور بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کریم جانتے تو سب کچھ ہیں، لیکن جو ہم کرتے ہیں نتیجہ اس پہ مرتب ہوتا ہے. جب تک ہم صحیح رہتے ہیں نتائج اچھے آتے ہیں، جب خراب ہوتے ہیں تو خراب آنا شروع ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس کی جگہ انہیں اللہ نے بیٹی دی. اس کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور اس نسل میں مسلسل بڑی دیر نبوت رہی. اچھا. آگے ان کی اولادیں عربی میں کثرت کو 70 سے تعبیر کر دیتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 70 نبی پھر اس کی اولاد میں ہوئے. یعنی بہت سے انبیاء پھر اس کی. جیسے ہمارے اردو میں محاورہ ہے نا، ہم کہتے ہیں ہزاروں ہیں. جی جی جی. گن کر تو نہیں کہتے. بالکل صحیح. عربی کا محاورہ ہے کہ یہ 70 بار ہو چکا. صحیح صحیح. تو گویا بہت سے نبی پھر اس اولاد میں بھی ہوئے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو یہ اللہ کریم کا جاننا اور بات ہے، نتائج مرتب کرنا اور بات. جانتے وہ تھے لیکن جب غلطی ہوئی تو بطور سزا وہ دے دیا.
توبہ کی تو وہ واپس لے لیا. اب وہ کوئی یہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور خضر کا، ورنہ تو یہی تھا کہ بچہ کھیل رہا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا. جی ہاں، یہ بات تو بالکل. کسی کو علم نہیں تھی نا. علم نہیں تھی، بالکل صحیح بات. اور کوئی انہوں نے چھری سے ٹوکے سے تو مارا نہیں، بس ہارٹ اٹیک ہو گیا. بالکل کوئی ٹھیک. ریزن اور تو بنتی نہیں، کیونکہ بالکل وہ صحیح. تو تکوینی امور میں تھے. جو حکم ہوتا ہے یہ کر دو، اشارہ کیا وہ ہو گیا. ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو بعد میں وہ سنبھل گئے ہوں گے. تو اللہ نے تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہم غلطیاں بھی کر چکے ہیں تو سنبھل جائیں. سنبھل جائیں. رحمت بالکل صحیح. الہی بالکل ہماری ٹھیک. منتظر ہے. سبحان اللہ. بے شک. بے بتایا شک. اس لیے یہ گیا کہ تعلیم ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر غلطیاں بھی کر چکے ہو تو اس کا علاج بھی واپسی ہے. واپسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. کراچی سے یہ سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا، میں اس پہ سخت نادم ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک گلٹ ہے جو جینے نہیں دیتا. اگر آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو تو مجھے آخر کس طرح پتہ چلے گا کہ توبہ نے قبولیت کا درجہ پایا بھی ہے یا نہیں؟ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وضاحت قرآن نے کر دی ہے کہ توبہ کرتے ہیں وآمنوا وعملوا الصالحات، یعنی گناہ سے رجوع کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ بھی درست کر لیتے ہیں، کردار بھی درست. ٹھیک ہے. توبہ زبانی کہنا توبہ نہیں ہوتی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ کر چکے ہیں وہ پھر نہیں کرتے، اسے دہراتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تین سبحان باتیں ہیں. اللہ. ایک تو جو گناہ ہوا پھر بالکل وہ نہ ٹھیک. کریں، بالکل ٹھیک. پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ نہیں ہوگا. دوسرا عقیدہ درست کر لیں، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. تیسرے آئندہ اپنا کردار درست کر لیں. اگر آپ کا کردار درست ہو گیا تو توبہ قبول ہوگی، پتہ چل گیا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. علماء فرماتے ہیں کہ کسی جگہ بدن پر زخم ہو اور وہ پھر ٹھیک ہو جائے تو وہ جگہ نرم ہو جاتی ہے، پھر وہاں ہاتھ لگانے کو بھی چیزیں اٹھتی. فرمایا گناہ کی توبہ قبول ہو جائے تو پھر اس کا خیال بھی آئے تو بندہ ڈر جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا. یہ توبہ کے قبول ہونے کی دلیل. سبحان اللہ. تو توبہ ہر حال قبول ہوتی ہے، لیکن توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ عقیدہ درست ہو، کردار درست ہو، اور پھر وہ گناہ بار بار نہ کرے. بس ہو گیا ہو. اگر اس میں گلٹ محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ نادم ہیں اس پہ، تو آپ کے یا کہیں عقیدے میں خلل ہے یا کردار آپ نے ٹھیک نہیں کیا، صرف زبانی توبہ توبہ کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا جی، ڈاکٹر آصفہ اکرم ہے لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ ذکر دوام سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کا ہر باڈی سیل جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ہیومن باڈی میں 10 کھرب سیل ہیں. 10 کھرب کی اپنی اپنی ذمہ داری، اپنی پیدائش، اپنی موت، اپنی بیماریاں، اپنی صحت. یہ تو اب سائنٹیفک چیز ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اب ہر سیل میں کتنے ایٹم ہیں یہ ابھی سائنس گن نہیں سکی. نہیں گن سکی. صحیح بات ہے. وہ ہر ایٹم بھی اپنا کام کر رہا ہے. بالکل صحیح. ذکر قلبی اگر نصیب ہو تو ہر ایٹم ذاکر ہو جاتا ہے، ہر سیل نہیں، اس کے اندر جو ایٹم ہر ایٹم ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، محنت پہ قائم رہے، عقیدہ عمل درست رکھے تو وہ ہمیشہ اگر اسی پہ موت آ جائے تو مرنے کے بعد تو پھر عمل ختم ہو گیا، پھر تو جو ہے وہ چل رہا. سبحان اللہ. یہ تو ہے ذکر دوام. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، وہی اسی کو شیخ کہتے ہیں. بالکل صحیح. وہ تلاش کریں. ان کا دوسرا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب انسانی ذہن ایک وقت میں 2 طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ مرد وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ فرعون کو تبلیغ کے دوران میرے ذکر سے غافل نہ ہوں.
وہ کہتے ہیں دو طرف متوجہ نہیں ہوتی. ذکر جو ہے یہ ذہن کا محتاج نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ آپ اس طرف سوچیں گے تو ذکر ہوگا، سوچیں گے نہیں ذکر بند ہو جائے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یہ اس کا محتاج نہیں ہے. یہ ایک تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے. انبیاء کے تو پیدائش سے ہی، بلکہ ازل سے جب سیل بنائے گئے تب سے ذاکر ہیں بھائی. ان کی تو مٹی الگ ہے، ان کے اجزاء الگ ہیں. اللہ کریم نے ہر ایک جسم کے اجزاء الگ پیدا فرمایا. انبیاء کے تو اس وقت سے ذاکر ہیں بھائی. نبوت ایک بہت اعلیٰ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا گیا کہ عقل سے بات فرعون سے کریں اور کیفیات سے میرے ساتھ. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وَلَا تَنَيَا فِي ذِكْرِي، دونوں بھائی میرے ذکر میں کمی نہ آنے دیجیے. کیفیت کے اعتبار سے آپ میرے ساتھ رہیں، زبان سے بات فرعون سے. یا صوفی جتنے جنہیں ذکر دمام حاصل ہے، یہ قلب ذاکر ہیں، کیا یہ دنیا کے کام نہیں کرتے؟ تو دنیا کے کام میں دماغ مصروف ہوتا ہے. یہاں آپ کا کیف، ایک کیفیت ہے جو ادھر انگیج ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. کیا ہم لباس نہیں پہنتے؟ بالکل پہنتے ہیں. تو لباس تو ہوتا ہے، پھر کام بھی کرتے رہتے. کام بھی کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اسے لباس سمجھ لیں نا. بے شک. بے شک. اور بڑا جامع جواب اس کا. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushtaq.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.